إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون استعمال سے کوئی بھی چیز جب پراگندہ ہوتی ہے اور اسے صفائی اور طہارت کی ضرورت پڑتی ہے تو ہر چیز کی صفائی کے انتظام کے لیے ہمارے پاس مختلف اسباب موجود ہیں۔ کپڑے گندے ہو جائیں تو انہیں دھو لیا جاتا ہے، فرش گندا ہو جائے تو اس کی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، دیگر ہمارے استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ استعمال کے ساتھ ساتھ انہیں صفائی اور طہارت کی ضرورت رہتی ہے تاکہ ہمیشہ صاف ستھری اور اجلی رہے۔ اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے اپنے کردار کو پراگندہ کر بیٹھتا ہے، اپنی زبان کو گندا کر بیٹھتا ہے، اپنے دل کو خراب کر بیٹھتا ہے، اپنے معاملات کو اور اپنی عبادات کو، رب کے ساتھ اپنے تعلق کو اور بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو جب خراب کر بیٹھتا ہے تو اس کی صفائی کے لیے نہ تو پانی استعمال ہو سکتا ہے، نہ کوئی کیمیکل استعمال ہو سکتا ہے، نہ کوئی سرف صابن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جب انسان اپنی زندگی کو گندا کر بیٹھتا ہے اور خراب اور میلا کر دیتا ہے تو اس کی صفائی اور ستھرائی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں توبہ و استغفار کا طریقہ بتایا کہ اگر آپ کا کردار خراب ہو چکا ہے زندگی میں، اب آپ اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دل میلا ہو چکا ہے، گناہ کر کر کے آلودہ ہو چکا ہے اور آپ کو اس کی صفائی کی فکر ہے، جس طرح ہمیں اپنے لباس کی صفائی کی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر کی صفائی کی، اپنے کمرے کی، اپنے بستر کی، دیگر چیزوں کی صفائی کی ہمیں فکر ہوتی ہے، اسی طرح ہمارا کردار اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہم اس کی صفائی کا اہتمام کریں۔ یہ صفائی توبہ و استغفار سے ہوتی ہے اور کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بالکل پاک صاف ہے، معصوم ہے، اس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء
بنی آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اپنے کردار کو میلا کر بیٹھتے ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن یہ معافی تب مانگی جاتی ہے جب بندے کو گناہ کا احساس ہوتا ہے، جب اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، میرے سے کوئی گناہ ہوا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کیا ہے، تو پھر انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو نیکی اور برائی کی پہچان رکھنے والا شخص ہے، یہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے گویا یہ کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور ابھی یہ پہاڑ اس کے اوپر گرے گا اور اس کو ہلاک کر دے گا۔ گناہ کرتے ہوئے وہ اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے ہے اور ابھی اس پہاڑ نے اس کے اوپر گرنا ہے اور اس کو ختم کر دینا ہے۔ اور جب فاسق فاجر آدمی، گناہوں کا عادی ہو جانے والا، جس کے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہے، ایسا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اسے اتنا بھی احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے گویا کہ ایک مکھی میرے ناک کے پاس سے گزر رہی تھی اور ذرا سی ناک پہ آ گئی تو ہاتھ مار کے اسے اڑا دیا۔ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگیوں میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، حقوق اللہ میں کتنی کوتاہیاں ہیں، حقوق العباد میں کتنی ہم لغزشیں کرتے ہیں، تو اس بات کا تقاضا ہے، اور رمضان بالخصوص اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جب یہ رمضان ہم سے رخصت ہونے کو ہے تو کم از کم ہم اپنے رب سے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کو تو معاف کروا لینا، استغفار کر کے، توبہ کر کے اپنے گناہوں کا احساس کر لیں۔ اور یہ احساس اسے ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ احساس تھا، اور کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں، مختلف واقعات ہیں۔ جو ہے نا، قبیلے کی ایک عورت ہے، دل میں ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، مجھے صاف کیجئے، میں طہارت چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول اعراض کرتے ہیں، پھر اصرار کرتی ہے، بار بار کہتی ہے کہ اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا مجھ سے بدکاری ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، میں شادی شدہ ہوں اور میں نے بدکاری کر لی ہے، جانتی بھی ہے کہ اب اس جرم کی سزا رجم کرنا ہے۔ رجم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، رجم ہو جانے کے لیے تیار ہو جانا یہ کتنے مضبوط ایمان کی وجہ سے ہوگا، اور کیسی توبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعراض برتتے ہیں، بالآخر اس نے اصرار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ مجنون تو نہیں ہے؟ یہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہے، آخر کس وجہ سے کر رہی ہے؟ پتہ چلا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتی ہے، اس سے گناہ ہوا ہے، اس کو گناہ پہ احساس ہو گیا ہے، ندامت ہو رہی ہے، رب کے سامنے پاک ہونا چاہتی ہے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کے کہتی ہے کہ آپ مجھے پاک کر دیں، مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے رجم کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسے رجم کر دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول اس کو بدکاری کی وجہ سے رجم کیا گیا ہے، اس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اسے زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، اور آپ نے اس کو رجم کروایا ہے، اب آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، آپ اس کے لیے رب سے معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی توبہ کو، اس نے جو توبہ کی ہے، گناہ ہو گیا، اس سے انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ اگر یہ مدینہ کے 70 گناہ گاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب اس کی توبہ کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، میں اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھاؤں، میں اس کے لیے دعائے مغفرت کیوں نہ کروں۔ یہ گناہ کا احساس ہوا اور اپنی آخرت کو بچا لیا، دنیا میں اپنی جان دے دی لیکن اپنی آخرت کی حفاظت کر لی۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور یہی بات کہی، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میرے سے گناہ ہوا ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رجم کر دیجئے، پتھر مار مار کے میرے زندگی کا خاتمہ کر دیجئے، لیکن میں پاک ہو جاؤں، میں اللہ کے ہاں پاکیزہ ہو جاؤں۔ میں نے اپنی زندگی کو بڑا گندا کر لیا کہ میں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، بدکاری کا ارتکاب کر لیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، بار بار ایسے ہی اعراض کیا، ایک دفعہ انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ جا کے اللہ سے معافی مانگو۔ دوسری دفعہ پھر آگے کہنے لگے، اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ رب سے معافی مانگ لو۔ تیسری دفعہ پھر آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجنون تو نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ شراب تو نہیں پی ہوئی، نشہ تو نہیں کیا ہوا کہیں، بلکہ آپ نے اس کے منہ کے قریب ہو کے محسوس کیا کہ اس کے منہ سے کہیں شراب کی بو تو نہیں آ رہی کہ شاید نشے کی حالت میں آ کے یہ بات کہہ رہا ہے اور اعتراف کر رہا ہے اور حقیقت میں اس نے کوئی جرم نہ کیا ہو۔ شراب بھی نہیں پی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا اور ان کو رجم کر دیا گیا۔ ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں، رب سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ صحابہ میں بعض نے یہ باتیں بھی کی کہ کیا ہو گیا اس کو، اللہ نے اس پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتا ہے مجھے پاک کر دیں، جاتا جا کے توبہ کر لیتا، رب معاف کر دیتا۔ لیکن یہ بھی توبہ کا ایک انداز ہے کہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور وہ اپنی سزا پانے کے لیے خود عدالت میں حاضر ہو گیا۔ ایک تیسرا واقعہ، ایک انصاریہ عورت ہے، یہی معاذ بن مالک کے ساتھ جن کی بدکاری کا معاملہ ہوا، اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ جو معاذ جس کو آپ نے رجم کروایا اور جس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے، میں نے اس کے ساتھ بدکاری کی تھی، میرا اس کا معاملہ تھا، میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے بھی پاک کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، لیکن وہ پھر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ اور پھر یہاں تک بھی بولی کہ شاید آپ بھی مجھے معاذ کی طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ اس کو واپس بھیجنا چاہتے تھے، مجھے بھی واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس کے حوالے سے بھی دریافت کیا، پتہ کیا اور پھر حکم دیا کہ ابھی جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر آنا، پھر ہم تمہیں پاک کریں گے، پھر رجم کیا جائے گا۔ بچہ پیدا ہوا، جلدی جلدی کپڑے میں لپیٹ کے لے کے آ گئی، اللہ کے رسول اب بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، کھا پی کچھ نہیں سکتا، اس کی غذا، اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے، اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی، اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے واپس بھیج دیا اور فرمایا کہ جب یہ کھانے پینے لگ جائے گا نا پھر اس کو لے آنا، پھر ہم تمہیں پاک کر دیں گے۔ اس نے جلدی جلدی سے اپنے بچے کو کھانے پینے پہ لگایا اور فکر کس بات کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری موت اس سے پہلے آ جائے کہ میں پاک نہ ہو سکوں۔ جلدی جلدی اپنے بچے کو عام روٹین سے بڑھ کے اس کو کھانے پینے پہ لگایا اور ایک دن اللہ کے رسول کے پاس لے کے آئی اور ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا،
کہ اللہ کے رسول اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، اب یہ دودھ نہیں پیتا، اس کی غذا کا انتظام ہو گیا ہے، اب آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ کو گڑھا کھودا گیا اور اس میں آدھا حصہ اس کا گڑھے میں ڈال کے اسے جب پتھر مارے گئے، رجم کیا جا رہا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پتھر مارا، اس کے سر میں لگا اور سر سے خون کی فوار نکل کے حضرت خالد بن ولید کے چہرے پہ پڑی تو بڑے سخت الفاظ انہوں نے کہہ دیے کہ یہ گندی عورت خود بھی خراب تھی اور آج میرا چہرہ گندا کر کے چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے اور آپ نے حضرت خالد بن ولید کو روکا اور غصے کا اظہار کیا کہ یہ تو وہ عورت ہے کہ اگر ٹیکس لینے والے ظالم بادشاہ کو بھی اس توبہ کی وجہ سے معاف کیا جائے تو وہ بھی، اس کو بھی معافی مل جائے گی۔ یعنی اس نے ایسی سچی توبہ کر لی ہے کہ اس طرح کی توبہ اگر کوئی ٹیکس لینے والا ظالم بادشاہ بھی کرتا ہے نا تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی پاکیزہ عورت ہے، اللہ کے رسول نے اس کا بھی نماز جنازہ پڑھایا اور اللہ کے رسول اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہے۔ یہ گناہ کا احساس ہو جانا کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور احساس جتنا زیادہ ہوتا ہے نا پھر انسان اس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ ورنہ ان کے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، رب نے پردے ڈالے ہیں، پیغمبر اپنا منہ موڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں جا کے رب سے معافی مانگ لو، تو ایسے بھی معافی مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس سے بھی بڑا قدم اٹھایا کہ نہیں، ہم سب کے سامنے پاک ہونا چاہتے ہیں، اپنے رب کی نظر میں پاکیزہ ہو کے کل رب کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں جب انسان سے غلطی ہوتی ہے نا اور اس کی سزا اسے دنیا میں مل جاتی ہے، اس کی جو حد ہے دنیا میں اس پہ نافذ کر دی جاتی ہے تو رب کے ہاں اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ یا اپنے اوپر دنیا میں حد نافذ کروا لی، لیکن رب کی عدالت میں پاک ہونے کا احساس تھا نا کہ غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے اور بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن ہم اپنی اس غلطی کی سزا دنیا میں پانا چاہتے ہیں تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو وہاں شرمندگی نہ ہو۔ دنیا میں جو اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاتا ہے، رب سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ کل قیامت والے دن کی شرمندگی سے اور رسوائی سے اور ذلت سے بچ جاتا ہے۔ تو گناہ کا ہو جانا یہ کسی سے بھی ممکن ہے، لیکن اس گناہ کا احساس یہ بنیادی چیز ہے، اور جب احساس ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے توبہ کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو گناہ کا احساس ہو گیا اور آپ کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، کسی قاضی صاحب کے پاس چلے جائیں اور آپ کہیں جی میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے مار دیں۔ نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ وقت کے حاکم تھے اور اللہ کے پیغمبر سزا نافذ کرنے والے تھے۔ آج میں اور آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے اور جا کے اپنا سب کچھ کیا کرتا ان کے سامنے رکھیں گے تو کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ نہیں، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی دوسرے کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے نا تو اللہ اس کے پردے رکھتے ہیں۔ تو اگر کسی سے غلطی ہو جائے، چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو جائے، اپنے رب سے تنہائی میں انسان معافی مانگ لے۔ دنیا کا ایک چھوٹا سا کپڑا سوٹ دھونے کے لیے بھی نا ہمیں پتہ نہیں کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے، کئی بالٹیاں پانی کی ہم بہا دیتے ہیں، لیکن اگر اپنی زندگی کے گناہوں کو دھونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی سیاہکاریوں کو اور بڑے بڑے گناہوں کو دھونا چاہتے ہیں نا تو بالٹیاں بھر کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک قطرہ پانی کی ضرورت ہے کہ میری اور آپ کی آنکھ سے اگر ایک قطرہ پانی کا نکل جاتا ہے، اللہ رب العالمین پچھلی ساری زندگی کی غلاظتوں کو، میل کچیل کو صاف کر دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں۔ لیکن یہی مشکل ہے کہ ہمیں وہ نہیں ملتا۔ ہماری زمینیں خشک ہو گئی، وہاں سے پانی نہیں نکلتا، ہماری آنکھیں خشک ہیں کہ ان سے آنسو نہیں نکلتے، رب کے سامنے تنہائی میں جھک کے کبھی ہم نے رب سے ملاقات کی لذت کو پایا ہی نہیں ہے، اور رب سے کبھی توبہ و استغفار ہم نے نہیں کی۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، استغفر اللہ
اللہ سے معافی مانگیے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اس بات کا بھی رب العالمین نے حکم دیا، توبو الی اللہ جمیعا، لوگوں تمام کے تمام تم اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، توبہ کر لو، رب سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر لو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اگر تم سمجھتے ہو کہ مومن ہو، اگر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، توبو الی اللہ، تو اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، جمیعا، سب کے سب۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لو اور ندامت کا اظہار کر لو، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی توبہ اور استغفار کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے اور آپ کے باپ جناب آدم ہیں، اللہ نے درخت کے پاس جانے سے روک دیا، لیکن شیطان نے بہکایا تو اس کے دھوکے میں آ گئے، درخت کے پاس چلے گئے، لیکن جانے کے بعد کیا کیا؟ جب اللہ رب العالمین نے کلمات سکھائے اور اللہ سے معافی مانگی تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے ظلم کر لیا، تو نے روکا تھا، ہم نے ارتکاب کر لیا ہے، یہ اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی رب کے سامنے رات کی تنہائی میں اٹھ کے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اپنے رب سے کہیے کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، میں نے سود بھی کھایا ہے، میں نے بھی لی ہیں، میں نے حرام بھی کھایا ہے، میں نے ظلم اور زیادتیاں بھی کی ہیں، لیکن تو معاف نہیں کرے گا تو کون ہے میرا؟ تو میری زندگی کو پاک نہیں کرے گا تو کیسے پاک ہوگی؟ تو میری زندگی کو پاک کر لے، میری زندگی کو طاہر کر دے، میرے دل کو پاکیزہ بنا دے۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، اپنے رب سے معافی مانگ رہے، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی ہے، غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، فاغفر لی، معاف بھی تو تو کرنے والا ہے نا، مجھے معاف فرما دے۔ جناب یونس ہیں علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، تاریکیوں میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، کوئی سبیل نظر نہیں آتی، لیکن اپنے رب کے سامنے اپنا دکھڑا رکھتے ہیں، اپنی التجا رکھتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس رکھتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، میں اپنی مرضی سے بستی چھوڑ کے آ گیا تھا، اب یہ مچھلی کے پیٹ میں ہوں، تاریکیوں اور اندھیروں میں ہوں، تیرے علاوہ کوئی یہاں سے بچانے والا نہیں ہے، کوئی میری آواز کو سننے والا نہیں ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی میری سننے والا، مجھے بچانے والا نہیں ہے، سبحانک، تو پاک ہے، تو انتقام نہیں لیتا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھ سے انتقام نہیں لے گا، تو اس چیز سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھے احساس ہے اس بات کا کہ میں ہی ظالموں میں سے تھا، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے کہ میں تیری اجازت کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کے آ گیا، اب تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو معاف فرما دے۔ رب نے یہ ساری دعائیں سنی ہیں یا نہیں سنی؟ یہ ساری التجائیں، یہ اللہ سے معافی مانگنا رب نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ اور ان کو معاف کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، حقوق العباد میں جو کمی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی معافی انسان نے اس سے مانگنی ہے جس کی حق تلفی کی ہے،
حق کی ادائیگی کرنی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے معذرت کرنی ہے، اس سے معافی مانگنی ہے۔ لیکن اگر سگا بیٹا بھی ہو نا، بار بار باپ سے جا کے معافی مانگے اور پھر غلطی کر لے، پھر معافی مانگ لے، تو پھر باپ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا، ماں بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ ارحم الراحمین ہیں، جتنے رحم کرنے والے ہیں ان سب کو ملا لیا جائے، رب العالمین ان سے بھی زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک بات معروف ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کے 100 درجات پیدا کیے ہیں اور صرف ایک درجہ دنیا میں بھیجا ہے۔ کتنے درجات ہیں؟ 100، اور ان میں سے صرف ایک دنیا میں بھیجا ہے، جس کے نتیجے میں ماں باپ اپنی اولاد پہ شفقت کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ رحم و شفقت کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی انسان دوسرے پہ ترس کھاتا ہے، یہ ان 100 میں سے ایک درجے کا نتیجہ ہے، اور 99 درجات اس کے ساتھ اور ملا دیجئے تو 70 مائیں کیا 70,000 ماؤں سے بھی شاید زیادہ اللہ رب العالمین بندوں پہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اپنے رب سے معافی مانگنا، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرنا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے جرم کر لیا ہے، میں نے گناہ کر لیا ہے اور میں غلطی کا احساس کرتا ہوں، اس پہ پریشان ہوں، نادم ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور رب پھر معافی کے اعلان کر رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، بڑی غلطیاں کی ہیں انہوں نے زندگی میں، بڑے گناہ کیے ہیں انہوں نے زندگی میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 انسانوں کی جان لی تھی، جب رب سے معافی مانگ لی نا تو اللہ رب العالمین نے اسے بھی معاف کر دی۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ جتنے مرضی ہو جائیں، ان رحمتی وسعت کل شیء، میرے رب کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، میرے اور آپ کے وہم و گمان سے وسیع ہے، میرے اور آپ کے گناہوں سے وسیع ہے، میری اور آپ کی عبادتوں سے وسیع ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرماتے ہیں، لیکن بندے رب سے مانگیں تو صحیح، سوال تو کریں، توبہ تو کریں، اپنے گناہوں کا احساس تو ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی رب ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو رب جانتا ہے۔ دنیا سے انسان چھپا لیتا ہے لیکن رب سے نہیں چھپا سکتا۔ رات کی تاریکی میں بند کمرے میں بیٹھا ہوا انسان جو گناہ کرتا ہے، یا اس کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے، گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے، گناہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتے ہیں، لیکن وہ معاف کرنے والے ہیں۔ بندہ رب سے معافی مانگ لے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بندہ بھی گناہ کر لیتا ہے، برائی کر لیتا ہے، یا اپنی جان پہ کوئی ظلم کر لیتا ہے، حتیٰ کہ شرک جیسا گناہ بھی کر لیتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، پھر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، يَجِدِ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہی پاتا ہے۔ جس موقع پر بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، رب معاف کر دیتا ہے، چاہے زندگی کا کوئی حصہ ہے، 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ہے، لیکن بالخصوص رمضان کے مہینے میں تو اللہ کی رحمت کی وسعت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر رمضان کے مہینے میں بھی ہم اپنے گناہوں پہ اپنے رب سے معافی نہیں مانگ سکے، اور ہم سمجھتے رہے کہ نہیں ہم نے نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا، یہی کافی ہے، اور اپنے رب سے معافی نہیں مانگی، تنہائی میں اپنے رب کے سامنے رو کے آنسو بہا کے اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر کے رب سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اللہ اس سے پہلے میری زندگی میں یہ گناہ تھے، اب نہیں ہوں گے، اب تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں نے ان گناہوں کو چھوڑ دیا ہے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، میں نماز میں کوتاہی کرتا تھا،
کبیرہ گناہ ہے، اب نہیں کروں گا، میں حرام کھاتا تھا، مشکوک چیزیں کھاتا تھا، اب تیرا حکم مجھے سمجھ آ گیا ہے، اس سے پہلے کہ تو معاف کر دے، اور آج کے بعد تیرا یہ بندہ بھی وہ کام نہیں کرے گا جس سے تو نے روک دیا، تیرے پیغمبر نے روک دیا۔ جب بندہ رب سے یہ وعدہ کر لیتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کو بھی غفور الرحیم پاتا ہے، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس توبہ کی کچھ شروط بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے توبہ 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 کہہ دیا، کسی چیز کو دیکھا توبہ استغفار، کانوں کو ہاتھ لگا لیا، نہیں۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والا دل کے اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، للہیت کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے، اور اس اخلاص کے ساتھ کہ آج گناہ ہو گیا ہے یا اس سے پہلے گناہ ہو گیا، اب نہیں ہوگا۔ مخلص ہو یہ نہیں ہے کہ ارادہ اس نے یہ کیا ہوا ہے کہ توبہ کر لیتا ہوں پھر گناہ کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا، یہ توبہ نہیں ہے۔ رب تو اندر کے معاملات کو جانتا ہے نا، اس سے کسی انسان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کسی کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی جا سکتی ہے، رب کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں چلے گا۔ تو انسان قلب و جان سے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو اپنی غلطی پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ یہ نہیں کہ یہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے چلے جی میں معافی مانگ لیتا ہوں لیکن یہ میں نے کوئی جرم کیا نہیں ہے۔ نہیں، جب جرم ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو اس پہ شرمندگی اور اپنے گناہ کا احساس کہ نہیں یہ کام میرے سے ہوا ہے اور اب نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ میں نادم اور پشیمان ہوں کہ یہ میری غلطی تھی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ اللہ سے معافی بھی مانگ رہے کہ اللہ حرام نہیں کھاؤں گا لیکن سود چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بینک میں اس کے معاملات چل رہے ہیں، یہاں مسجد میں بیٹھے رب سے معافی مانگ رہا ہے لیکن وہاں سودی کھاتے کو ختم نہیں کروا رہا، جو اس نے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کے تاک رات میں گڑ گڑا کے آنسو بھی بہا رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ پہلی شرط اخلاص، دوسری شرط اپنے گناہ پہ ندامت اور شرمندگی کہ یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اور تیسری شرط اس گناہ کو ترک کر دینا، اسی وقت چھوڑ دینا، اور چوتھی شرط کہ رب سے یہ وعدہ کرنا کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ نہیں ہے اس وقت تو فون کر کے کہہ دیا کہ میرے یہ معاملات کلوز کر دیے جائیں، یہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن اگلے دن عید کے بعد دوسرے چوتھے ہفتے اگلے مہینے اگلے سال دوبارہ وہی کام کر رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے چھوڑا تھا اب دوبارہ میں، تو یہ نہیں، ہمیشہ کے لیے اپنے رب سے وعدہ کر لینا کہ میں نے یہ نافرمانی یہ گناہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ توبہ کے وقت میں کی جائے، اور توبہ کا وقت کیا ہے کہ جب تک انسان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہو رہا، حتیٰ یغرغر، جب تک انسان کی روح حلق میں نہیں آ جاتی ہے، اس سے پہلے اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی پہ ناجائز کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، اگر ممکن ہے تو حقوق العباد کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ مثلا اپنی زندگی میں اس نے کسی کی کوئی چیز چوری کی ہے تو اب وہ چیز اسے واپس کرنی ہوگی یا اس کا متبادل دینا ہوگا۔ اس نے کسی کو گالی دی ہے اور وہ زندہ موجود ہے تو اس سے جا کے معافی مانگنی ہوگی۔ کسی کی غیبت کی ہے، الزام لگایا ہے تو اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ ہاں اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے لیکن یا پھر اس تک کوئی رسائی کا طریقہ نہیں ہے تو پھر اپنے رب سے اپنے لیے بھی استغفار اور اس کے لیے بھی معافی کہ اللہ میں نے اس پہ یہ ظلم کیا تھا، آج میں اسے بدلہ تو نہیں دے سکتا لیکن تو اس سے بھی معاف فرما، اس کے لیے توبہ و استغفار۔ اگر ممکن ہو تو اس کا ازالہ ضروری ہے، اور اگر ممکن نہ ہو تو ازالہ نہیں، پھر اپنے رب سے قلب سلیم کے ساتھ معافی مانگنا اور اس کے لیے بھی اللہ سے توبہ و استغفار کرنا۔ جب بندہ یہ کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اولاد کی بھی اصلاح ہوتی ہے، رزق میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین بارشیں بھی نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے، عذابوں سے، آزمائشوں سے بھی بچاتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے رب کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں،
اور ایسے لوگوں کے لیے پھر جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے جو اپنے صحیفے میں نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو دن رات گناہ کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اور یہ رمضان ہمیں تبدیل کر دے۔ ہم جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت میں ڈوب جائیں اور اللہ سے معافی مانگ کے اپنے راستے اور اپنی سمت کو درست کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ یہ خاص طور پر میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، چانس ہے۔ ویسے تو توبہ کرنے والا جب بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن رمضان کا یہ مہینہ اور بالخصوص رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں انسان ذرا اٹھے۔ دیکھیں کسی سے قرض لیا ہو نا تو واپسی کی ٹینشن ہو تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کسی طرح اس کی کوئی معافی تلافی ہو جائے۔ یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے نا یہ قرض سے بڑا بوجھ ہے۔ یہ قرض اور اس طرح کے دیگر جو ہمارے اوپر بوجھ ہوتے ہیں نا جی، یہ خاندان کا بوجھ ہے، یہ بیوی بچوں کے پالنے کا بوجھ ہے، یہ فلاں چیز کا بوجھ ہے، یہ سارے بوجھوں سے بڑھ کے گناہ کا بوجھ ہوتا ہے۔ تو اس گناہ کے بوجھ کو اپنی زندگی سے ہلکا کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے آنسو بہا کے، ایک قطرہ آنکھ سے آنسو کا نکلتا ہے نا، رب پچھلی ساری غلطیاں معاف کر کے آگے کی زندگی انسان نے خود پھر اس کی حفاظت کرنی ہے کہ دوبارہ انہی کاموں میں نہ پڑ جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔